بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محفل کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، سب کو یاد کرتے ہوئے مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو
قبول فرمائے، اور جس مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس کا حق الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ادا کرتے ہیں، کہ فرمایا کہ عرب کا وہ معاشرہ جو ظلمتوں میں رہتا تھا، جنہیں رشتوں کی تمیز نہیں تھی، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جنہیں یہ علم نہیں تھا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، کہ سیدہ کا جملہ کہ اے عربو تم مکے کی گلیوں کا نجس پانی پیا کرتے تھے، میرے بابا نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کیا کرتے تھے، جنہیں نہ حلال رشتوں کی تمیز تھی نہ حرام رشتوں کی تمیز تھی، وہ عرب کا معاشرہ جو ایک اونٹ کے لیے 60 سال جنگیں لڑتے تھے، انہیں مصطفیٰ نے بتایا اونٹ اونٹ ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کا قدر کیا ہے، یہ سب کچھ رسول نے بتایا۔ اور جب معاشرے کی کسی برائی کا مقابلہ کرنا ہو تو نبی نے مقابلہ کرنا بھی سکھایا۔ ایک وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہیں۔ کچھ نبی نے جب عربوں کو بتایا، وہ عرب کعبہ اس زمانے میں بھی تھا بالکل عریان حالت میں، مرد اور عورت کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ نبی نے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، نبی نے بتایا کہ عفت کیا ہوتی ہے، نبی نے سکھایا غیرت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ عرب جب سب کچھ سیکھ چکے تو عرب کا یہ بھی وتیرہ تھا، اگر کوئی احسان کرتا تھا تو احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے تھے۔ رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، آپ نے ہمیں بتایا حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ اس جبین کی بڑی عزت ہے، یہ ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکتی، یہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے۔ آپ نے موحد بنایا، آپ نے انسانیت کا درس دیا، آپ نے اخلاق کی بلندیوں کا درس دیا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ کے سارے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ اچھا کیسے بدلہ چکانا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو زر دیں گے، آپ کو دولت دیں گے، جس کے پاس مال تھا وہ اونٹ لے کر آیا، کوئی بکریاں لے کر آیا، جو کچھ جس کے پاس تھا وہ کچھ رسول کے پاس لے کر آیا۔ اور وہ حبیب جو اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے، منتظر تھا کلام الہی کے نزول کا، آواز آئی حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی محنتوں کا تمہیں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، بس ایک چیز چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، بس اگر کچھ کرنا ہے تو میری آل سے مودت کرنا۔ یہ اجر صرف عربوں نے ادا نہیں کرنا تھا۔ آج اگر مسلمان سجدے کر رہا ہے، آج اگر مفتی قرآن پڑھ رہا ہے، آج اگر اس کے گھر میں اسلام بپا ہے تو احسان مصطفیٰ کا ہے۔ تو یہ سجدے تب تک قبول نہیں ہے جب تک سجدے سکھانے والے کا اجر ادا نہیں ہے۔ یہ نمازیں تب تک قبول نہیں ہے، یہ حج عمرے تب تک قبول نہیں ہے، یہ اصحاب سے محبت بھی تب تک قبول نہیں ہے جب تک جس نے صحابی بنایا تھا اس کا اجر بندہ ادا نہیں ہے۔
ہے کوئی مزدور بھی تیرے گھر میں کام کرے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اجرت دو۔ تو اگر کوئی مصطفیٰ کی مزدوری کا حق دینا چاہتا ہے، ہم میں توانائی نہیں کہ ہم حق مصطفیٰ ادا کریں، لیکن یہ حق اللہ نے متعین کیا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی محنتوں کا اجر دینا چاہتے ہو تو شرط ایک ہی ہے کہ اس کی آل سے مودت کرنا۔ اور عجیب فصاحت و بلاغت قرآن ہے، یہ نہیں کہا کہ محبت کرنا، کہا کہ مودت کرنا۔ محبت میں مودت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت ایک عام درجہ ہے، مودت ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ کے دلوں میں کئیوں کی محبت ہوگی، اس دل میں بیٹی کی محبت ہے، اس دل میں بیوی کی محبت ہے، اس دل میں ماں باپ کی محبت ہے، اس دل میں بچوں کی محبت ہے، اس دل میں اپنے زبان کی محبت ہے، اس دل میں اپنے قبیلے کی محبت ہے، اس دل میں اپنے وطن کی محبت ہے، اس دل میں گھر کی محبت ہے، اس دل میں گاڑی کی محبت ہے۔ اب کتنی محبتیں دل میں جمع ہے، تو سوال یہ ہے میں پھر اہل بیت کی محبت کو رکھوں تو کہاں رکھوں؟ یہ دل مختلف محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے نبی نے لفظ محبت کو استعمال نہیں کیا، لفظ مودت کو استعمال کیا۔ یا رسول اللہ مودت کیا ہے؟ فرمائے جہاں پہ یہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ بیٹی کی محبت قربان ہوتی ہوئی نظر آئے، جہاں پہ باپ کی محبت قربان ہوتی ہوئی نظر آئے، جہاں پہ اولاد کی محبت قربان ہوتی ہوئی نظر آئے، جہاں پہ بندہ گھر لٹاتا ہوا نظر آئے، وہاں پہ مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو دنیا کہتی ہے نا شیعوں کو کوئی کام نہیں ہے کہ دوپہر کی تیز گرمیوں میں بھی، میں کئی مجمعوں میں مجلس پڑھ کے آیا، مجمع پسینے میں تپتا ہوا سورج ان کے سروں پر ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے انسان ہیں کہ اپنے جسم سے محبت نہیں ہے۔ ہر بندہ چاہے گا کہ میرا جسم اے سی میں بیٹھے، میرا جسم ٹھنڈک میں بیٹھے، ہر بندہ چاہے گا کہ میرے پاؤں میں جوتیاں ہوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ننگے پاؤں کے ہر گہیر میں چلتے رہتے ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے بہترین بستر ملے۔ یہ کیسا بندہ ہے جو سخت زمین پر بین الحرمین میں سو جاتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے جسم کو نرمی ملے۔ یہ کیسا آدمی ہے جو زور سے اپنے سینے پہ اپنے جسم کو مارتا رہتا ہے؟ ارے کیسے جسم سے محبت نہیں ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے جسم سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ ہر بندہ مال بچانا چاہتا ہے۔ یہ کیسا جذبہ ہے جو اسے مال لٹانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ مودت کا جذبہ ہے۔ انسان رونا پسند نہیں کرتا لیکن یہ خوشی خوشی حسین کی مجلس میں آتا ہے اور منتیں کرتا ہے مجھے تھوڑا رلانے دے، مجھے تھوڑا رونے دے۔ ارے یہ کیا ہے؟ تو فطرت انسان بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کرتا ہے کہ مجھے ہر شے سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ کربلا اسی مودتوں کا میدان ہے، واللہ عجیب میدان ہے میدان کربلا کہ ماں بچے کو سجا کر موت کے لیے بھیج رہی ہے اور رو رہی ہے۔ بی بی رباب کے لیے مشہور ہے، اصغر کا جھولا بھی جھولاتی رہی اور کہتی رہی میرے لال تو بہت چھوٹا ہے، کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، اے کاش تو جوان ہوتا میں تجھے حسین پہ قربان کر دی۔ تو کسی ماں نے کہا مجھے کربلا کی مائیں سمجھ نہیں آتی، ماں پوری رات جاگتی ہے کہ بیٹا بچ جائے، تو پوری رات دعا کر رہی ہے کہ بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ مائیں بچوں کو بچانے کے درس دیتی ہے اور سیدہ زینب بتا رہی ہے میرے لال
علی کی اولاد میں سے ہو، زینب کے بچے میں سے ہو کر ماں کی لاج رکھ لینا۔ یہ کیسی ماں ہے جو قاسم کو کہتی ہے ایسے لڑنا، کل کو یہ نہ کہے کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا، قاسم لڑ نہ سکا، میری لاج کو رکھ لینا۔ ارے یہ کیسی محبت ہے، ماں بچوں کو بچاتی ہے، یہ بچوں کو مقتل میں بھیج رہی ہے، تینوں تلواروں کے سائے میں بھیج رہی ہے۔ تو سنو گے کربلا کی ماؤں کا ایسے سوالوں پر جواب کیا آئے گا؟ کہیں گی ہاں ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ آج سوال یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے یا مودت ہے؟ اگر محبت ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہید، محبت کا درجہ بھی شہادت کا درجہ۔ تو تصور کرو جو محبت میں مر جائے شہید ہے، اور جو مودت میں مرے تو سلمان ہے۔ مودت کا درجہ بہت بڑا، مودت انتہائے عشق ہے، یعنی جہاں پہ بندہ سب کچھ قربان، کچھ بھی نہ بچائے، سب کچھ اہل بیت اور خدا کے نام پہ دے دے، اسے مودت کہتے ہیں۔ اور مودت جو جذبہ ہے نا، یہ انسان کو طاقت صبر دیتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، بچہ باپ کے ہاتھ میں، آپ نے شاید وہ نیٹ پہ ویڈیو دیکھی کہ نہیں دیکھی، کہ ایک ماں اور ایک باپ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں، بچے کے گلے میں کچھ پھنس جاتا ہے، ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، باپ تڑپ رہا ہوتا ہے، کریں تو کیا کریں، اس بچے کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ اور وہی حالت حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کی ہے، لیکن یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین نے سر کو بلند کیا، کہ اے خدا یہ مصیبت بھی حسین کے لیے آسان ہے، کیونکہ حسین نے تجھے مانا ہے، یہ تو نے حسین کے لیے آسان کیا ہے۔ اے خدا اصغر سے حسین کو محبت ہے پر تجھ سے محبت ہے۔ کبھی رضن برضا کی منزل آتی ہے، کبھی تسلیماً لامر کی منزل آتی ہے، یہ ہے محض تسلیم خدا کی مرضی کے سامنے، کیونکہ یہ ابراہیم کے بچے ہیں۔ کہا نا جبرائیل اگر وہ بچانے پر آئے تو بچا لے، جلانے پر آئے تو جلا لے، جو اسے منظور ہے وہ ابراہیم کو منظور ہے۔ یہ درجہ مودت ہے، یہ درجہ بلند کرنا بڑا اہم ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہم محبتوں کے میدان میں رہ رہے ہیں، مودت کب آئے گی؟ مودت تب آتی ہے جب تو حقیقی عزتوں کو پہچان، جب حقیقی عزتوں کو پہچان لے تب مودت دل میں آتی ہے۔ آج فیک عزتیں معاشرے میں بکھری ہوئی، جس چیز کو بندہ عزت سمجھ رہا ہے وہ عزت نہیں ہے۔ العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں تیرے رب کے لیے ہیں۔ اور مولا جب کربلا پہنچے تھے تو یہ جملہ کہا تھا کہ اے خدا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا۔ اور مولا علی کا جملہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ۔ انہوں نے عزت مال کو نہیں سمجھا، انہوں نے عزت دولت کو نہیں سمجھا، انہوں نے عزت حکومت کو نہیں سمجھا۔ یزید عزت حکومت کو سمجھ رہا تھا، تبھی حسین کا قاتل بنا۔ فرعون عزت حکومت کو سمجھ رہا تھا، تبھی موسیٰ کے پیچھے لگا۔ لیکن مولا فرماتے کفا بھی عزت، علی کے لیے اور علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ حکومت علی کو عزت نہیں دیتی، دولت علی کو عزت نہیں دیتی۔ کسی نے کہا مولا دولت کا، مولا امام فرمایا دولت رفاہ دیتی ہے، عزت نہیں دیتی۔ رفاہ آسانیاں پیدا کرتی ہے، زندگی میں تراوت پیدا کرتی ہے، لیکن عزت نہیں دیتی۔ فرمایا اگر دولت عزت پیدا کرتی تو عزت فرعون کو ملتی، ابراہیم کو نہ ملتی۔
لیکن خدا نے جسے عزیز بنایا وہ کون تھا؟ وہ فرعون نہیں تھا، ابراہیم تھا۔ فرمایا جو دولت کے ذریعے سے خود کو عزیز بنانا چاہتا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ سراب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ متکبر جو تکبر میں آ کے خود کو عزیز سمجھتا ہے، یہ سراب کے خیال میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ عزت میں نہیں ہے۔ سراب سمجھتے ہیں، دور سے بندے کو لگتا ہے کہ دریا ہے، لیکن ہوتا نہیں۔ جتنا چلتا جاتا ہے چلتا جاتا آخر میں خشکی پر ہی ہوتا ہے، دریا اسے نظر نہیں آتا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں حقیقی عزت اللہ سے ملتی ہے، عزت تکبر سے نہیں ملتی۔ اب کوئی انسان فیک پروٹوکول بنا کے خود کو عزیز بنانا چاہے، جس طرح ہمارے سیاستدان ہیں، کئی لوگ بڑے پروٹوکول میں گھومتے ہیں کہ گویا ہم عزیز ہو جائیں گے، سامنے 10 پولیس والے، پیچھے 20 پولیس والے کہ ہم عزیز ہیں۔ اور اس عزت کو تو نے دیکھا کہ وہی مشرف جو پروٹوکول میں گھومتا تھا، اور ایک دن جیل میں جاتے جاتے پیشی میں اٹیک بھی ہو گیا۔ تو یہ عزت نہیں ہے، عزت یہ ہے کہ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، بندہ چلے تو وہ ابوہت ہو، وہ عزت ہو کہ وقت کا حاکم کے، یہ ابوہت ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ کسی نے میرے چوتھے یا 5ویں امام کو کہا کہ آپ تکبر سے چلتے ہیں، امام نے کہا یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ میں نے لوگوں کو نہیں کہا میرے ارد گرد گھومیں، لوگ خود خوشبو کو سون کے ایک فیک خوشبو ہے، اس کی تعریف، اور ایک حقیقی پھول ہے کہ وقت کا حاکم کھڑا رہا، کوئی جگہ نہیں دے رہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن کہتا ہے کہ ایک بندہ خدا آیا، لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بڑی آسانی سے چلا گیا۔ میں نے کہا میں حاکم ہوں، میرے پاس فوج ہے، یہ لوگ مجھے جگہ نہیں دے رہے، یہ کون ہے جسے جگہ دے رہے ہیں؟ کہا ہے حاکم یہ زین العابدین۔ عزت خدا دیتا ہے، فیک عزتوں کے پیچھے نہ لگنا کہ یہ چیز آ جائے گی تو عزت آئے گی، نہیں۔ فرمایا جو دنیا دے وہ فان ہے، جو دنیا کے لیے ہو اس کا انجام فنا ہے، جو اللہ کے لیے ہو اس کا انجام بقا ہے۔ یہ وعدہ کربلا میں پورا ہوا کہ نہیں؟ دنیا نے کتنی کوشش کی میرے منہ میں خاک ہو، دنیا نے اتنی کوشش کی کہ حسین کو عزت نہ ملے۔ یہ سارے حرب علیہ باللہ امام حسین کی عزت کے لیے نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کو نیچا دکھایا جائے۔ کیوں چادریں لوٹی، کیوں ہاتھوں میں رسیاں باندھی؟ مولا فرماتے رومی قیدیوں کی طرح ہمیں بازاروں میں لے جاتے، جس کے لیے روایت صحیح و سند آئے اہل سنت کے یہاں بھی کہ قیامت میں ایک ناقہ لایا جائے گا، خوبصورت ترین ناقہ ہوگا، دنیا کا شاید کوئی زر و جواہر ہو جو اس ناقے پہ نہ لگا، ایسی ہماری سجائی ہوگی زمرد کے مختلف پتھروں سے اور ہیروں سے، اور اس اماری میں ایک بیوی تشریف، روایت کے جملے ہیں جو محشر میں اس طریقے سے لائی جائیں گی، اور اللہ ڈائریکٹ کلام کرے گا، بلا واسطہ بولے گا کہ اے مصطفیٰ کی بیٹی آج جو کچھ مانگنا ہے مجھ خدا سے، جن کی اتنی عزت ہو محشر میں انبیاء منتظر ہوں گے، آدم سے نہیں پوچھے گا، موسیٰ سے نہیں پوچھے گا، عیسیٰ سے نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ سے نہیں پوچھے گا، ان کی بیٹی سے پوچھے گا کہ مانگو جو کچھ تجھے آج مانگنا ہے، کیونکہ اسی بیوی کے بچوں نے دین خدا پر سب کچھ قربان کر دیا۔ وہاں پہ صلح کی باری ہے،
اور اسی کی بیٹیوں کو اس طریقے سے بازاروں میں لائے. اور فرماتے انہوں نے چاہا تھا کہ ہم عزیز نہ بنیں، یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں نیچا دکھایا جائے، تبھی یہ لاشوں سے بہترامی کرتے تھے، تبھی یہ خیموں کو جلاتے تھے، کبھی یہ مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں گھماتے تھے. یہ آل رسول تھے، ان کی نسبت علی سے تھی، اس طرح سے بہترامی کرتے تھے. کبھی جلاتے تھے، جناب زید کا لاشا ہی دیکھ لیجیے، مارا، جلایا، جلانے کے بعد ہڈیوں تک دارالامارہ کے دروازے سے لٹکایا گیا، یہاں تک کہ خاک ہو کے اڑا دیا، ایک بھی نشان کے لاش کا باقی نہ رہے. جنگلوں میں جا کے اہل بیت کو در بدر کیا تاکہ دنیا کو یاد نہ رہے کوئی حسین تھا، کوئی علی کا بچہ تھا. لیکن یزید تجھے کیا پتا، عزت تو نہیں دیتا، عزت خدا دیتا ہے. ابھی مولا فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. تو اے انسان، مودت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ راستہ اختیار کرو جو تیرے رب نے بتایا. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے. مولا نے فخر اپنی ولایت پہ نہیں کیا، فخر اپنے امیر المومنین ہونے پہ نہیں کیا، مولا نے فخر حسنین کے بابا ہونے پہ نہیں کیا، مولا نے فخر سیدہ کے شوہر ہونے پہ نہیں کیا، مولا نے فخر نبی کے بھائی ہونے پہ نہیں کیا، مولا نے فخر باب مدینۃ العلم ہونے پر نہیں کیا. علی فخر کر رہے ہیں وہ اپنے عبد ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، کیونکہ کس کے عبد ہیں؟ رب العالمین کے عبد ہیں. جب آپ تشہد پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے. اللہ جب نبی کا بھی تعارف کروا رہا ہے تو اللہ بھی محمد کے عبد ہونے پہ فخر کر رہا ہے. آج مومن کو کسی چیز پہ فخر کرنا چاہیے تو عبدیت پہ. کیوں؟ فرمایا انسان ذرا سوچ کہ اس نے تجھے کتنی عبودیتوں سے نکالا، اپنی عبدیت میں لا دیا. کچھ موضوع ممبر نہیں ہوتے کہ دنیا میں لوگ کن کن چیزوں کو سجدے کرتے ہیں. کوئی بھینس کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، گندی گندی کوئی بندر کا پجاری. جا کر دیکھیے دنیا کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن فخر کرو تو خدا کی عبادت ہے. یہ سجدہ جو زمین پہ رکھتا ہے یہ احسان مصطفیٰ اور حسین. اس نے تجھے کہاں سے کہاں لا کر بٹھا دیا. تو کفا بی فخرن کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. دوسرا جملہ کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. علی کی عزت اسی میں ہے کہ تیرا عبد ہے، اور علی اسی بات پہ فخر کرتا ہے کہ تو علی کا رب ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بندہ عزت بھی کرے اپنی اور اس کے بعد فخر کرے تو کس بات پہ کرے؟ کہا ناز پھر بھی مال پہ نہ کرنا، اولاد پہ نہ کرنا، جسم کی طاقت پہ نہ کرنا. تیرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا رب وہ ہے جو علی کا رب ہے، جو محمد کا رب ہے. قرآن میں تقریباً 120 دعائیں ہیں یا 26 ہیں، سب کی ابتدا ربنا سے ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ مولا کو پسند تھا وہ رب تھا. ایک ایشو بھی یہاں پہ ڈسکس کر لو. یہ شیعوں میں چھڑا کہ کیا ہم علی کو رب کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑے مسائل ہیں لوگوں کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ نے مثلا اشتہاروں میں لکھ دیا علی جل جلالہ. سوال یہ ہے کہ علی کے لقب کم ہیں؟ بندہ ایک ہی چیز پہ اٹک جائے. کیا مولا کی فضیلتیں کم ہیں؟ وہ فرمائے میری عزت اس میں ہے کہ میں اس کا عبد ہوں.
تو کیا تو علی کو عزت کے دروازے سے نکالنا چاہتا؟ مولا عبد رہے تو مولا کی عزت ہے۔ رسول خدا فرماتے نا میں نے مولا علی کے فضائل دنیا کو اور بھی تھے لیکن نہیں بتائے، اسی خوف سے کہ دنیا علی کو خدا نہ مانے، خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا گیا۔ تو فرمایا کہ کبھی ایسی غلطیاں نہ کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے بولا جائے کہ کیا علی کو رب بول سکتے ہیں؟ کچھ نے بولا کہ ہاں بھائی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنے سجدوں میں پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے خدا مجھ پر رحم نازل کر اسی طرح جیسے میرے چھوٹے ربوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا بچپنے میں، تو ماں باپ کی طرح تو بھی میرے اوپر رحم نازل کرنا۔ اب یہ ہے عربی کا مسئلہ، بندے کو عربی نہ آئے تو کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ عربی میں رب کی جو جڑ ہے جسے مصدر کہتے ہیں، کبھی دکھنے میں لفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن معنی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک رب نکلا ہے ربب سے، ایک رب نکلا ہے ربب سے، دونوں کی معنی الگ ہیں۔ ایک رب ہے اس معنی میں جس طرح آپ کرکٹ کا کوئی مربی ہوتا ہے، سکھانے والا، کوچ جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی رب ہے لیکن یہ اور رب ہے۔ اللہ بھی رب ہے لیکن وہ اور رب ہے۔ یہ جو ربیانی صغیرہ ہے اس کا مصدر اور ہے، وہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے اس کا مصدر اور ہے۔ یہ کس معنی میں ہے؟ وہ کس معنی میں ہے؟ یہ سکھانے کی معنی میں ہے، یہ پالنے کے معنی میں ہے، یہ بڑا کرنے کے معنی میں ہے کہ یہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے اسکول کا کوچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب رب العالمین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک ہی مدبر الامور ہے، وہ رب العالمین ہے، جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، جس کی تدبیر میں یہ ہے کہ حسین کربلا جائیں، جس کی تدبیر میں یہ ہے کہ جس زمین کو یزید نے حسین کا مقتل بنایا تھا میں مومنوں کی جنت بنایا، وہ مدبر جو کائنات اللہ خیر الماکرین ہے کہ تو ایک نقشہ بناتا ہے لیکن میرا نقشہ سب نقشوں پہ بھاری ہے۔ تو کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ فرعون نے تدبیر کی جادوگروں کو بلاؤں گا اور موسیٰ کو رسوا کر دوں گا، لیکن اللہ کی تدبیر تھی ایک لکڑی کے ذریعے فرعون اور اس کے جادوگروں کو رسوا کر دیا۔ تو وہ رب العالمین ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، کبھی کبھی کوئی لفظ کسی ذات خاص کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مختص۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 کے 12 امیر المؤمنین ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن معصومین نے کہا ہم سب کو نہ کہو۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور جیسے ملا تو کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے کہا آج کہا ہے کل نہ کہنا۔ کیا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر؟ نے کہا میں مومنوں کا امیر ہوں لیکن یہ لقب مختص ہے میرے بابا علی کا۔ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب جب یہ نام آئے لوگوں کے ذہنوں میں ایک آئے اور وہ علی المرتضیٰ ہے۔ مجھے صادق کہو، ہمیں باقر کہو، ہمیں سید الساجدین کہو، ہمیں زین العابدین کہو، تو ہو سکتا ہے کہ لفظ رب کسی معنی میں بھی استعمال ہو لیکن یہ رب یہ لفظ مختص ہے پروردگار تو جو الفاظ مختص ہیں ان کو ملٹی پل چیزوں میں استعمال نہ کیا کرو کیونکہ تصورات بکھر جاتے ہیں۔
مثلا جل جلالہ اللہ کے داس مختص ہے. جب بھی لفظ جل جلالہ آتا ہے تو تصور خدا کا آتا ہے. اور اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ لگاؤ گے تو تصورات مل جائیں گے. اہل بیت تصورات کو صحیح کرنے آئے, تصورات کے بگاڑ میں نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ کہتا ہے ایسوں کی میں بیماری اور بڑھا دوں. علی والے کا دل بیمار نہیں ہے, وہ محبت میں آگے نہیں بڑھتا, محبت ایسی ہی کرتا ہے جیسی انہوں نے بتائی. کہ کہا جو علی سے آگے نکل جائے وہ نصیری ہو جائے, جو پیچھے رہتا ہے وہ سلمان ہو. تو تمہیں اطاعت کرنی ہے اور اطاعت سے پھر مودت پیدا ہو. مودت قربانی کے جذبے کا نام ہے کہ بندہ ہر چیز اہل بیت پہ قربان کرے. یہ دل کا آئینہ ہے. آئینے میں جب مختلف محبتیں ہوں تو پھر مختلف تصویریں آ جاتی. اللہ چاہتا ہے اس آئینے میں بس اس کی تصویر ہو, کسی اور کی تصویر نہیں. اس آئینے میں بس 14 کی تصویر ہو, کسی اور کی تصویر نہ ہو. تو جو محبت ہوگی وہ دکھے گا. دل میں جس کی محبت ہوگی اس کے لیے جذبات دکھیں گے, کیونکہ محبت کا تعلق جسم سے نہیں ہے, محبت کا تعلق روح سے. بندہ موٹاپا اپنا دکھا سکتا ہے, پتلا پن دکھا سکتا ہے, لیکن ہے کوئی دنیا میں جسے میں کہوں محبت دکھا؟ کوئی بندہ محبت دکھا نہیں سکتا, کیونکہ محبت کا تعلق تیرے روح سے. اظہار محبت ہوتا ہے لیکن محبت نظر نہیں آتی. ایک اور نقطہ بیان کر دوں کہ کسی اہل سنت کے عالم نے کہا کہ بھائی ہم بھی محبت کرتے ہیں. اب فرق محبت اور مودت سمجھنا. شیعہ کرتے ہیں مودت, دنیا محبت کرتی ہے بس, لیکن ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب آپ محبت کرتے ہو, مجھے کیسے پتا؟ آپ غم اہل بیت رکھتے ہو, مجھے کیسے پتا؟ ایسے تو اور بھی تھے جو کہتے رہے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا حبیب یہ نہیں کرتے, اور ثابت کرنے کے لیے سورہ منافقون کو اتار دیا. حبیب ان کے دلوں میں نفاق نظر نہیں آتا, جس طرح محبت نظر نہیں آتی, جس طرح بغض نظر نہیں آتا. محبت کے آثار ہوتے ہیں, بغض کے آثار ہوتے ہیں. اب مولانا محبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہے کہ بندے کو کسی سے محبت ہونا جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو بندہ رونا شروع کرتا ہے, اور بندے کو کسی سے محبت ہونا اسے خوشی ملے تو بندہ مسکرانا شروع کرتا ہے. تو محبت کا اثر یا آنسو ہے یا ہنسی ہے یا خوشی کا اظہار ہے. اسی طرح غم کا بھی اثر ہو رہا ہے. غم ہوگا تو بندے کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے, کبھی ماں کے مرنے پہ, کبھی باپ کے مرنے پہ, کبھی بیٹے کے زخمی ہونے پہ. تو یہ اثر ہے. تو کہا کہ نہیں, ہم بھی غم اہل بیت مناتے ہیں لیکن ہم سوگ نہیں کرتے. یہ جملہ بڑا عجیب ہے. ہم بھی غم اہل بیت مناتے ہیں پر سوگ نہیں کرتے. بھائی مجھے کیسے بتا کہ تیرے دل میں حسین کا غم ہے؟ اور اس سے بڑی منافقت ہو سکتی ہے کہ دل میں حسین کا غم ہے اور اسی دل میں بیٹے کی شادی بھی کر رہا ہے. سب سے بڑا نفاق ہے. غم کی نشانی ہوتی ہے, محبت کی نشانی کا نہیں, ضروری نہیں کوئی نشانی ہو. میں نے کہا ضروری نہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دے, تو اذانیں کیوں دیتا؟ کہا کہ اذان کیوں دیتا؟ اذان کیوں دیتا ہے؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے. میں نے کہا نماز کے لیے بلانا ہے تو بس کہو الصلاۃ الصلاۃ, یا کہو حی علی الصلاۃ.
حی علی الفلاح، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ کیوں بولتا ہے؟ نماز کے لیے بلانا ہے، نماز کے لیے بولا، پورا عقیدہ کیوں بتا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا عبد ہے یا محمد اس کا رسول ہے؟ تو کسے بتا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، یا تیرے محلے والوں کو نہیں پتا، یا تیری بیوی کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے؟ پوری بستی مسلمانوں کی، سارے گھر مسلمانوں کے، اگر تو ہوتا ہندوؤں کے محلے میں تو بات بنتی تھی کہ تو 4 ہندوؤں کو سنا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، تو کسے سنا رہا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، سب کو پتا ہے کہ محمد اس کا رسول ہے۔ پتا نہ ہوتا تو سجدے نہ کرتے، پتا نہ ہوتا تو حج نہ کرتے، پتا نہ ہوتا تو عید میلاد النبی نہ مناتے۔ کہتا نہیں مولانا، بتانا ضروری ہے۔ میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ کہ دین کا مسئلہ ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتا اگر تو نے مجھے مانا ہے تو اظہار کر، دنیا کو بتا کہ تم مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، دنیا کو بتا تو محمد کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ تو اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح عقیدے کے لیے اظہار کا ضروری ہے، اسی طرح رب کے لیے اظہار کا ضروری ہے۔ محبت ہے تو اظہار کرنا ضروری ہے۔ ہم گھروں پہ علم لگا کر اظہار کرتے ہیں کہ یہ گھر کسی ایسے ویسے کا نہیں، یہ حسین کے چاہنے والے کا۔ جب غم حسین مناتے ہیں تو بدن پہ کالا لباس پہنتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ اب یہ بدن غمگین ہے۔ 2 مہینہ اظہار غم ہوتا ہے۔ تیری نبی سی محبت کے لیے میلاد کا ہونا ضروری ہے۔ رسول سے محبت ہے تو محبت رکھنا، میلاد کیوں منا رہا ہے؟ کہ نہیں اظہار ضروری ہے۔ تو اسی طرح غم کا اظہار بھی ضروری ہے۔ تو نعتیں پڑھتا ہے وہ بدعت نہیں ہے؟ کتنی نعتیں رسول کی، کہ نہیں یہ محبت کا اظہار ہے۔ پھر غم کے اظہار کے لیے مرثیہ بدعت کیوں بنا؟ غم کے اظہار کے لیے نوحہ بدعت کیوں بنا؟ تو محبت اظہار کا نام ہے اور تقاضا ہے محبت کا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ بھی سب سے بڑا نفاق ہے کہ بندہ بولے مجھے علی سے محبت ہے اور پھر بولے مجھے اس کے دشمن سے بھی محبت ہے۔ بڑا فلسفہ ہے تیرا، بڑا فلسفہ ہے تیرا کہ بندہ بولے کہ بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور ایک بندہ دن رات اس کے باپ کو گالیاں دے بولے بابا اس سے بھی محبت کر، تو بھی بہت اچھا ہے، تجھے گالیاں دینے والا بھی بہت اچھا ہے، تو باپ بولے گا تیری محبت پہ لعنت۔ یہ کیسی محبت؟ مجھ سے بھی محبت اور مجھے برا بھلا، مجھے گالیاں دینے والا، میرا ہاتھ کھانے والا، میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالنے والا، تو اس سے بھی محبت کرے تو بولے گا بیٹا یہ محبت نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے دشمن سے محبت ہونی نہیں چاہیے۔ بس شیعوں کا قصور یہ ہے کہ شیعہ علی کی محبت میں نفاق نہیں کرتے۔ بولتے اگر علی سے محبت ہے تو 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہنے والے سے محبت ہو، یا یہ بولو علی سے محبت ہے یا یہ بولو اس سے محبت ہے، اور نعرہ یہ مارا جائے کہ علی اور وہ بھائی بھائی۔ یہ دنیا میں پہلا بھائی ہوگا جس نے بھائیوں پہ لعنت دی، یہ دنیا کا پہلا بھائی ہوگا جس نے بھائی سے جنگ کی ہے۔
تو ذرا عقل کے ناخن بھی لینے چاہیے. اتنی عقل تو بچے کو بھی ہے. تو شکر خدا کریں جو بچے گانا باتیں ہیں وہ بھی مسلمان کے سمجھ میں نہیں آئی, اور در اہل بیت پہ آنے سے تجھے بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئی. یہ در مکتب عقل ہے, مکتب فکر ہے. وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے, دوسری مجلس میں بھی جانا ہے. اور واقعہ میں نے بہت سال پہلے سنایا تھا کہ جب مولا کے حرم کو وسعت دینی چاہیے تو حرم کے نقشے میں ایک گھر آ رہا تھا جو ایک مزدور کا تھا. حرم والے مزدور کے پاس گئے کہ آپ اپنا گھر بیچو گے, قیمت مثلا لاکھ کی, ہم تجھے 5 لاکھ دیں. مزدور تھا, رازے کا کام کرتا تھا, لوگوں کے گھر بناتا تھا. خوش ہو جاؤ, چھوٹا گھر بیچو گے, بڑا گھر خریدو. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کہ یہ گھر حسین کے حرم کے اندر آنے والا ہے. بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچا, سوچنے کے بعد کہا میں نہیں بیچوں گا. پریشان ہو, ارے لوگ منتیں کر کے دے کر جاتے ہیں اور ہم تجھے اتنی رقم دے رہے ہیں کہ بھائی میرا گھر ہے, نہیں دیتا. ایک ہفتے کے بعد گئے, کہا بزرگ قیمت کم ہے تو زیادہ دیتا ہے, 5 لاکھ کی جگہ تجھے 10 لاکھ. اس نے کہا میرا گھر ہے, میں نہیں بیچتا. کہ 10-15 دن گزرے, کیا دیکھا, مزدور اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں مرمت کر لگا, دروازوں کو رنگ کرنے لگا, دیواروں کو رنگ کرنے لگا. یہ کہنے لگے کر کیا رہے ہو, کچھ بھی ہو جائے گھر تم سے لیں گے, اسے بلڈوز کریں گے, سارا گرایا جائے گا, اتنی محنتیں کیوں کر رہا ہے. کہا میرا گھر ہے, میری مرضی ہے, تیرا کیا جائے. کئی دنوں کے بعد جب اس نے محنت کے گھر بنا لیا, اب پیغام بھیجا, آؤ گھر دینا چاہتا ہوں. اس کے پاس آئے گا, مزدور بڑا ہوشیار ہے, نیا کر کے بڑی قیمت لگانا چاہتے, بتاؤ کتنے لاکھ میں بیچو گے. اس نے کہا پیسوں کی بات کس نے کی, پیسوں کی بات کس نے کی. آؤ رجسٹری آفس چلتے. یہ سارے پریشان, اب مانگے گا, اب مانگے گا. اس نے پورا گھر لکھ کے دے دیا. کہ مزدور چلو یہ بات سمجھ میں آتی, عقیدت میں بڑے بڑے لوگ حسین کو بہت کچھ دے کر جاتے ہیں, لیکن دینا ہی تھا تو پھر بنایا کیوں, اتنی محنت کر کے سجایا کیوں, دیواروں کو رنگ کیوں کیا. کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز حسین کو دے رہا ہے, یہ محبت. کربلا میں رباط بن اثر لیلا نے اکبر بیوی پروان قاسم دیا. یہ فخر ہے کہ میں حسین کو کچھ دے رہا ہوں. تو یہ مودت کے خلاف تھا کہ قرآنی چیز دیتا. میں نے چاہا کہ حسین کو نئی چیز دے. جب بندے کی مودت ہونا پھر واللہ حسین ایسے کو جنت میں ایسا گھر جس کا تصور کسی نے نہیں کیا. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سوچیں کہ ہم نے زندگی میں حسین کو کیا کیا. بس لیا ہے, مجلس میں آ کر حسین سے سکون لیا, اس محفل میں آ کر علم لیا, ہدایت لی. یعنی مولا ظاہری طور پہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن حسین کی مجلسیں ابھی تک نور مان رہی ہیں. تو گھر جا کے سوچا کرو کہ تو نے حسین کو کیا دیا. خلاصہ کروں, حسین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن حسین تجھ سے ایک چیز ضرور مانگتے ہیں. علماء فرماتے ہیں مولا تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. بہترین ہدیہ یہ ہے کہ خود کو غلامی حسین میں پیش کرو, نوکر بنو, غلام حسین بنو. دعا ہے اللہ ان مجلسوں کے صدقے میں ہمیں غلام حسین دلوں کو کربلا لے کر دو جملے اس آقا کی مصیبت کے, تاکہ سیدہ بھی ہم سب سے راضی و خوش کرے. السلام علی حسین وعلی
क्या तूने छुरी को तेज किया था या नहीं? मोरा मुझे पता है कभी कुंद छुरी से वो हैवा का गला नहीं काटा जाता। एक मरतबा करबला का रुकिया रो कर कहने लगे कुंद छुरी से मेरे बाबा का गला काटा गया। उस जालिम से एक ज़रबत में गला नहीं कटा, उसने मेरे बाबा को 12 ज़रबतें लगाई थी। मैं जब पहली ज़रबत चली अंबिया ने कहा हम नहीं देख सकते। दूसरी ज़रबत चली इब्राहिम ने कहा मैं भी नहीं देख सकता। यहाँ 11वीं ज़रबत चली नबी ने कहा हुसैन मैं भी नहीं देख सकता। यहाँ 12वीं ज़रबत चली अली ने कहा मेरे लाल मैं भी नहीं देख सकता। मौला की आवाज आए मुझे सब छोड़ के चले गए। एक मर्तबा गायब से आवाज आई मेरे लाल तेरी माँ ज़हरा मौजूद है। बीबी ने चादर के दामन को मैं कहूँगा बीबी कहाँ जाओगे? वो कभी करबला में, कभी कूबे की बाजार में, वो कभी शाम में, कभी शराबी के दरबार में। मातम हुसैन अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।